الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. میرے محترم مسلمانوں، بھائیوں بہنوں، عزیز مسلمانوں، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل اور کرم ہے، اور اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، پھر مسلمان کے گھر پیدا کیا. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے، آج کل کے حالات اور واقعات اور معاملات اور ماحول، یہ سب چیزیں روز بروز بگڑتی جا رہی ہے، اور روز بروز حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو میرے محترم مسلمانوں، جب قرب قیامت اور بھی قریب آئے گا، قیامت اور بھی نزدیک آئے گا، تو اللہ جل شانہ دین اسلام کو سلب کرے گا، اس کو اٹھا لے گا. اس طرح نہیں کہ قرآن کو یا مساجد کو یا مدارس کو، بلکہ بقبض العلماء، علماء اللہ جل شانہ اس دنیا سے ختم کر دیں گے، اور یہ منصب، یہ عہدہ، یہ پگڑی اور یہ منبر، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ فاسق اور فاجر لوگ اس پر مسلط ہوں گے، اور یہ ان لوگوں کے قبضے میں ہوگا. پھر نہ داڑھی، نہ سنت کے مطابق لباس، نہ پگڑی، کچھ بھی نہیں. صرف خواہش پرستی اس دنیا میں عام ہوگی، جیسے آج کل بھی ہے، لیکن الحمدللہ علماء اب بھی موجود ہے. اور دل تو درد اور تکلیف اس وقت محسوس کرتا ہے. دا ګلاس په دې وینځل او ډېر وروړه وګوره ډېر ګنده و، هغه سټیلو ګلاس کې دې راونهړه. الحمدللہ بس. تو یہ دل درد اور تکلیف اس وقت محسوس کرتا ہے جب کوئی اپنا، جب کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا عام انسان ہو، آپ کو اس کے ساتھ محبت ہو، تو یہ دل خون کے آنسو روتا ہے. اور آپ یقین کر لو، اس ہفتے میں جو ہم سے جو ہستی چلی گئی، حضرت علامہ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اللہ جل شانہ نے ہم سے اور ہمارے درمیان سے اس ہستی کو اٹھا لیا. آپ یقین کر لو، دل خون کے آنسو رو رہا ہے. فضا میں ایک سناٹا سا وہ موجود ہے. اس کے جتنے بھی خلیفگان ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، اور اس کا خانقاہ، مدرسہ، اس کا کمرہ وغیرہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی رونا آتا ہے. اور واقعی انسان بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے جب اس کے ماں باپ موجود ہو، خاص طور پر ماں جس کمرے میں، جس بستر پر، جس چارپائی پر وہ سوتی تھی، بیٹھتی تھی، کھانا کھاتی تھی، تو جب وہ ہستی ہمارے درمیان سے چلی جاتی ہے تو ہم
جب اس ماحول کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر ادھر چارپائی پڑی تھی، ادھر میری ماں سو رہی تھی، ادھر کھانا کھا رہی تھی، ادھر نماز پڑھتی تھی، اور جب ہم گھر آتے ہیں اور اس چارپائی کو دیکھتے ہیں، اس بستر کو دیکھتے ہیں، اس حالات اور اس ماحول کو دیکھتے ہیں، تو آپ یقین کر لو کہ انسان اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا. پھر آپ 1000 بار 1,00,000 بار اس کو کہہ دو کہ مت رو، خفا مت ہو، لیکن اس کا جو دل ہے وہ آپ کے باتوں کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہے نا وہ کٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان اس کے دل میں بساتا، وہ انسان اس کی زندگی میں بساتا. اور اس دنیا کا کیا، آپ یقین کر لو جب کسی انسان کو موت آتی ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آ جاتی ہے نا، جب موت آتی ہے، تو میرے عزیز مسلمانوں یہ موت ہے، یہ تمہارے پاکستان کا قانون نہیں کہ تم خرید لو گے، یہ تمہارے گھر کے پاس کوئی گھر یا زمین نہیں جو تم خرید لو گے اور تم خوش ہو جاؤ گے. یہ موت ہے. موت جب انسان کو آتی ہے تو نہ ایک سیکنڈ پیچھے رہ جاتی ہے نہ ایک سیکنڈ آگے. جس وقت، جس جگہ اور جس مقام پر اللہ جل شانہ نے اس کا موت اور اس کا اجل لکھا ہے، اسی مقام پر اس کو موت آتی ہے. اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے موت کو چھپایا ہے، اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے تقدیر کو چھپایا ہے، اس بنا پر کہ میرا یہ بندہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساعت میرے قریب رہے، میرے نزدیک رہے اور مجھ سے مانگے. جتنے بھی قانون میں نے بنائے ہیں اس قانون کے نیچے اپنی زندگی گزارے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگ جو جس کے ہاتھوں میں دوسرے انسان نے جان دی ہو، چاہے اس کے ماں باپ ہو، اس کے بھائی بہن ہو، اس کے رشتہ دار ہو، اس کے کوئی دوست وغیرہ یا کوئی قریبی شخص وغیرہ، تو یہ زندگی کسی سے وفا نہیں کرتی. یہ زندگی، یہ ماحول، یہ حالات، یہ انسان خود اپنے لیے مختص کرتا ہے. میرا کیا مجال کہ میں کسی زناکاروں کے ماحول میں بسوں، شرابیوں کے ماحول میں بسوں، گناہگاروں کے ماحول میں بسوں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں علماء کی عزت، علماء کا مقام یہ روز بروز بگڑتی جا رہی ہے اور بہت بگڑ بھی گئی، اور علماء کی کوئی عزت نہیں کرتا، نہ اس کو اس کے مقام اور اس کے مرتبے کی حیثیت سے اس کو نہیں دیکھتا. قرآن کریم ادھر الماریوں میں، گھروں میں پڑا ہے، لیکن کوئی سمجھنے والا آپ کو نہیں ملے گا، کوئی پڑھنے والا آپ کو نہیں ملے گا. احادیث مبارکہ بہت زیادہ پڑے ہیں، ادھر صحاح ستہ بھی موجود ہے، لاکھوں کے احادیث موجود ہے، لیکن کوئی سمجھنے والا، کوئی پڑھنے والا یہ موجود نہیں ہے. لفظ اللہ کا آواز لگانے والا موجود ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے. جب مسجد میں نماز کے بعد آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کی باتیں ہوگی، آپ تھوڑا سا بیٹھ جائے، آپ یقین کر لو دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے سارا مسجد
جو ہے نا وہ خالی پڑتا ہے، وہ خالی رہ جاتا ہے۔ جمعے کی دن، جمعے کا جو دن ہے، جب وقت پورا ہو جائے، اور آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، یہ گڑیاں وغیرہ، جب اس میں الارم بج جاتی ہے تو پھر سب لوگ جو ہے نا وہ دوڑے لگاتے ہیں، جلدی جلدی آتے ہیں۔ پھر بعد میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں آج تو بہت جلدی کڑے ہو گئی، آج تو اس طرح ہو گیا، آج تو اس طرح ہو گیا، آج تو اس طرح ہو گیا۔ لیکن آپ کو اس معاشرے میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا، مولانا صاحب میں تو ہر جمعہ کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے لیے وقت پر آؤں، اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ میں وقت پر آتا بھی ہوں، لیکن اس جمعہ تھوڑا سا کام تھا یا راستے پر تھا، تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں دیر سے پہنچا۔ تو میرے عزیز مسلمانوں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ جل شانہ سے اپنے جو اعمال ہے، اپنے جو حالات ہے، وہ اللہ کو بتایا کرو کہ یا اللہ میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، آپ کے بندے میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس درجے تقوی تک تو نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ کرام کی تھی، جو صحابہ کرام کا جو درجہ اور مقام اور اعمال تھے، جو تابعین کے تھے، جو تبع تابعین کے تھے، ہم اس درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم اس کی جو زندگی ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، تو اس کے توڑے سے جو ہے نا ہم نخرے وغیرہ تو کر سکتے ہیں، جو ہمارے پشت و معاشرے میں اس کو کہتے ہیں کہ پیخی کول، اس کے جو طریقہ کار ہے، اس کے توڑے توڑے اعمال جو ہے نا ہم اپنا سکتے ہیں۔ انسان میں جو اعمال کی جو کیٹیگری ہے، جو کوالٹی اللہ نے رکھی ہے، اور جو کوانٹٹی بھی اللہ نے رکھی ہے، جس مقدار میں رکھا ہے، وہ سب انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو جگانا پڑے گا، اس کو دکھانا پڑے گا، کیونکہ ہم روز بروز اس طرف جا رہے ہیں۔ آپ یقین کر لو، کل رات سے جو ابھی بارش ہوئی ہے، دسمبر کا مہینہ، ابھی میرے خیال سے 21 ڈیٹ ہے، 21 تاریخ ہے، تو دسمبر کا مہینہ گزر گیا، لیکن ہم نے سردی محسوس نہیں کی، اس کا جو مزہ ہے سردیوں کا وہ ہم نے محسوس نہیں کیا۔ دن بدن اللہ کی رحمتیں ہم سے اٹھائی جا رہی ہے۔ میں ہر جگہ یہی بات کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص مر گیا، اس کے قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ آپ یقین کر لو، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، آپ اس کی زندگی دیکھ لو، آپ اس کے اعمال دیکھ لو، اس نے زندگی کیسے گزاری، اس نے دوسرے کے حقوق کا کیسا خیال رکھا، اس نے اپنے آپ کو کیسا رکھا۔ یہ بہت بڑا جدوجہد اور بہت بڑا مقابلہ ہے اپنے آپ کے ساتھ، کہ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ نے 40 سال عمر تک نوکری کی، اس نے عزم اور ارادہ کیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ میرے ایک دن کے 1,00,000 تھے، ایک دن کے 1,00,000، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، اور 40 سال عمر کے بعد
72-73 سال اس کی عمر تھی حضرت جی صاحب کا. اس نے ساری زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا وہ اس نوکری سے بڑھ کر تھا. وہی حالات، وہی معاملات جو آج میں جو بیان کر رہا ہوں، جو آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں، آپ یقین کر لو لوگوں کی اصرار کی وجہ سے بیان کر دو، لیکن آج خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، یقین کر لو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں بیان کر لوں. میرا دل اتنا خفا اور اتنا زیادہ رو رہا ہے کہ میں اپنے آپ پر قابو پا کر 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لیکن ہماری تنہائی، جو لوگ ہمیں بھی تکلیف دیتے ہیں مسجد میں، گھر میں، آپ یقین کر لو ہم تو کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ جل شانہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اللہ پر چھوڑا ہے، سب کچھ. لیکن بعض اوقات ہمارا بھی دل ہے، ہم بھی انسان ہے، ہمارے اندر بھی جان ہے، ہم بھی خفا ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ خفگان، وہ اداسی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ 2-3 دن، کبھی کبھی ہفتہ 2 ہفتے ہمارے منہ سے کچھ نکلتا ہی نہیں. ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا منہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی کہ ہم کچھ کہے، ہم کچھ بولے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی بے عزتی، ایک دوسرے کو ننگا کرنا، ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا. یقین کر لو اس انسان کا بہت برا حشر ہوگا، بہت برا حشر. آج آپ لوگ دیکھ رہے ہو خاص کر ہمارے معاشروں میں، آؤ نا فلاں یہ چیز کر رہا ہے، فلاں یہ چیز کر رہا ہے، فلاں یہ چیز کر رہا ہے، آپ اس سے معافی بھی مانگ لو، آپ اس سے معذرت بھی کر لو، گلے بھی ملاؤ، ہاتھ بھی ملاؤ، لیکن اس کے بعد بھی آپ کو وہ ذلیل و رسوا کر دے گا، ذلیل و رسوا. تو الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ٹوٹا پوٹا علم دیا ہے، اور یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں دیے، پاؤں نہیں دیے، عقل نہیں دیا، طاقت نہیں دی، الحمدللہ سب کچھ دیا ہے. ہم بھی جھگڑے کر سکتے ہیں، ہمیں بھی مارنا پیٹنا الحمدللہ یہ ہمیں بھی آتا ہے. اور اللہ سے امید ہے اور اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ الحمدللہ کوئی ہاتھ و ہاتھ آ جائے تو انشاءاللہ العزیز کوئی ہم سے مقابلہ جیت نہیں سکتا. لیکن نہیں، ہم معاشرے میں جھگڑوں کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم معاملات کو سنورنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہاتھ و ہاتھ یہ جہاد کے میدان میں آپ کرو، معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ، گاونڈیوں کے ساتھ اور افراد کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اس کے ساتھ نہیں. اور اللہ جل شانہ نے اپنا قرب الحمدللہ نصیب کیا ہے، تھوڑا سا لیکن اپنا قرب نصیب کیا. لوگ کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، یقین کر لو میں بذات خود میں اس چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. ہم بھی انسان ہیں، بہت سی خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کوئی فرشتے نہیں. ہم یہ عزم و ارادہ کرتا ہے کہ اللہ
انشاءاللہ یہ غلطی پھر نہیں ہوگی، آج ہمیں معاف کر دینا۔ ہم آپ لوگوں کی جاہلوں کی طرح نہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں، اور اس پر شیطان کی طرح جو ہے نا وہ فخر اور غرور بھی کرتے ہیں، نہیں، اللہ ہمیں اس اعمال سے بچائے۔ خطا کیا، گناہ کیا، ہم پشیمان ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ انسان کے ساتھ زیادتی کی، نے ان سے معافی بھی مانگی ہے، بہت سے لوگوں سے میں نے بذات خود معافیہ بھی مانگی، لیکن اس انسان میں شرم و حیا اللہ نے نہیں ڈالی، یہ میرا کوئی گناہ نہیں، اس میں تھوڑی سی حیا بھی نہیں، یہ میرا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں، مجھے در بدر مجھے معاشرے میں بے عزت کرتا ہے، ذلت و رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ مع الصابرین۔ ہر طاقت کے باوجود الحمدللہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن انسان زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی صبر کی لمٹ اور حد جب پار ہو جاتی ہے تو وہ اس دنیا کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری صبر کا امتحان نہ لو، کہ اللہ سے ہمیں یہ دعا ہے کہ وہ دن نہ آئے کہ ہم یہ پگڑی جو ہے نا یہ اتار کر میدان میں نکل آئے۔ یہ دن اللہ جل شانہ ہمیں کبھی بھی نہ دکھائے۔ ہمیں اللہ جل شانہ اس پگڑی کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ ہمیں فخر ہے۔ آپ فخر کرو سیاستدانوں پر، آپ فخر کرو فلموں والوں پر، اور آپ فخر کرو جتنے بھی ناچ گانے والے ہیں اس کے ساتھ تصویریں نکالو، ویڈیوز بناؤ، گھر بلاؤ، کھانا کھلاؤ اس کو، جاؤ آپ فخر کرو۔ اللہ جل شانہ آپ کا حشر و نشر اسی کے ساتھ کرے، ہماری یہی دعا ہوگی۔ لیکن اللہ جل شانہ ہماری حشر و نشر ایک مدرسے کے ادنا طالب العلم، ہمارے شیوخ حضرات، ہمارے اساتذہ، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، میرے ہم عمر ہے، مجھ سے چھوٹے ہیں اور مجھ سے جتنے بھی بڑے ہیں، ہمارے جو اساتذہ بھی ہے، ہماری یہی دعا ہے اللہ ہماری حشر و نشر اسی کے ساتھ کرو۔ جیسے آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن سے دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی فی الدارین، اللہ جل شانہ نے اس کو بہت مقام اور مرتبہ بھی دیا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاست ہے، آپ جانو، آپ کا سیاست جانے، ہم سیاست میں کیا کرتے ہیں یہ ہم کسی کو بتاتے نہیں، ہمارا کیا تعلق ہے یہ باتیں ہم نہیں چھیڑتے، اس وجہ سے کہ آج کل حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری حشر و نشر ان علماء کے ساتھ کر دے، انبیاء کرام کے ساتھ کر دے، صحابہ کرام کے ساتھ کر دے، تابعین کے ساتھ، نیک صالح۔ آپ جاؤ فلم انڈسٹری والے جتنے ہیں اس کے ساتھ محبت ہے، اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، المرء مع من احب، جس انسان کا جس کے ساتھ محبت ہے روز قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے اساتذہ ہمیں فرماتے تھے کہ آپ لوگ کوشش کرو کہ صحابہ کرام میں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب معزز اور سب مرتبے والے ہیں، لیکن ایک ایک صحابی اپنے لیے پکڑ لو، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اپنا لو، تاکہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ آپ کو اس صحابی کے ساتھ کھڑا کر دے، اور اس کا جو مرتبہ ہے اس مقام پر اللہ جل شانہ آپ کو بھی پہنچا دے۔ وہ مرتبہ تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمسایہ تو بنا سکتا ہے نا، ہمسایہ جنت میں ہم اس کے ہمسائے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ جانو، آپ کا کام جانے، کیا کرتے ہو میرا کچھ نہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں،
لیکن آپ کی اصلاح میرا کام ہے، اپنی اصلاح میرا کام ہے، میں خود کی بھی اصلاح کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا قرآن حدیث۔ آپ مجھے گالیاں دو، آپ مجھے بے عزت کر دو، ذلیل کر دو، رسوا کر دو، الحمدللہ 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 منہ پر بھی بہت سے لوگوں نے بولا ہے، اب بھی بولتے ہیں، پھر بھی بولیں گے۔ یہی تمنا ہے آپ لوگوں سے، اور کوئی خیر کی تمنا نہیں۔ آج تک ایک شخص نہیں آیا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کے معاملات کیسے ہیں، کہ گھر میں کیا حالات۔ ہر کوئی پیچھے گالیاں دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بس یہی لوگوں نے اپنا کام اور اپنا پیشہ بنایا ہے، ہم نے الحمدللہ قال اللہ و قال رسول کا پیشہ بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ ان باتوں پر مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔